نحمده ونصلي على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ سید سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مفزر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب اسید بن حزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کوکبہ نبوی تھا۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہوا ہے ابو سفیان، یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورۃ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پلان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع اللہ تعالیٰ قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیازی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع و سجدہ مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم دامن گیر ہوتی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ارشاد فرمایا کہ لاؤ۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں صدقہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کو روٹی پر ڈالا اور رکھا کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی اور زہیر بن امیہ کو ایمان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ بیت اللہ میں داخلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہجون میں، جس کو آج کل جنت المعلیٰ کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ ججی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ انقلاب زمانہ کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خلیل کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی لاشوں سے پاک کریں۔ چنانچہ آپ خود بے نفس نفیس ایک چھری لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھری کی نوک سے ٹھونکے مار کر گراتے جاتے تھے، اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا کی آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں، چنانچہ وہ سب بت نکال باہر کیے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا جب تک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نکل گیا۔ آپ نے کعبہ کے اندر
قدم نہیں رکھا جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ ججی کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد باہر تشریف لائی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ شہنشاہ رسالت کا دربار عام۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار مشرکین کے خواص و عام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس شہنشاہی خطبہ میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حجاز کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنیٰ ہے۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ کفار مکہ سے خطاب۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو راسوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہ آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کاٹ ڈالا تھا، وہ باش بھی تھے جو برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی ساجزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساخت ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بچ سکتی تھی، وہ جفاکار خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں سے اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن وسنا وغیرہ رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کولوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، نیکروں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگڑے اور بدن کے بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں، چیلوں اور کبوں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نبود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو طاقت و تراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے اور عالم یاس میں نہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اس مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟
اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبر نہ تیبر کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی اور سب کے کان شہنشاہی نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفتن فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم طلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذباتی شکریہ کے اثار آنسو کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفتن ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں طریق تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے دارگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہی رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو حبا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کی تاریخ داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین وزین ورق ہے؟ اے دھرتی اللہ کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی فاتح گزار ہے کوئی فاتحہ گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہ ہو، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے؟ کیا یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے؟ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں، چشم اقوام میں بھی یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان و رفان اللہ کا ذکر کے دیکھے۔ دوسرا خطبہ۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام و آداب کی تعلیم دی کہ احرام میں کسی کا خون بہانا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، ذخر کے سوا کوئی گھاس کاٹنا حرام ہے، اور اللہ نے غریب بار کے لیے اپنے رسول کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی۔ پھر قیامت تک کے لیے کسی کو حرم میں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا حرم بنا دیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں خونریزی حلال کی گئی، نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال کی جائے گی۔ انصار کو فراق رسول کا ڈر۔ انصار نے قریش کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریمانہ حسن سلوک کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں تک مکہ میں ٹھہر گئے تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں اقامت فرما لیں اور ہم لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اللہ اے انصار، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔ یہ سن کر فرتے مسرت سے انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا یا زبان سے کہا، اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ آپ کی جدائی کا صبر ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ کعبہ کی چھت پر اذان۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ جس وقت اللہ اکبر کی ایمان فروز صدا بلند ہوئی تو حرم کے اثار اور کعبہ کے در دیوار پر ایمانی زندگی کے اثار نمودار ہو گئے، مگر مکہ کے وہ نو مسلم جواب بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اذان کی بات سن کر ان کے دلوں میں غیرت کی آگ پھر برق اٹھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عطاء بن اسید نے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کی لاج رکھ لی کہ اس آواز کو سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھا لیا، اور ایک دوسرے سردار قریش کے منہ سے نکلا کہ اب جینا بیکار ہے، مگر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حضرت عطاء بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور ایمان کا سورج چمک اٹھا اور وہ صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ چنانچہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو مکہ کا حاکم بنا دیا، بیعت اسلام۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے اور لوگ جوگ در جوگ آ کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں میں بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ اس سے فرما دیتے تھے
کہ قد بایتک، میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ انہی عورتوں میں نقاب اور کا ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بھی اس بیعت کے لیے آئی، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ یہ وہی ہند ہے جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکم چاک کر کے ان کے جگر کو نکال کر چبا ڈالا تھا، اور ان کے کان ناک کو کاٹ کر اور آنکھ کو نکال کر ایک دھاگہ میں پرو کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ جب یہ بیعت کے لیے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت دلیری کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کا مکالمہ سے بجایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ، یہ قرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا لیکن ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ، میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند بنت عتبہ، ہم نے تو بچوں کو پالا تھا اور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے جنگ بدر میں ان کو مار ڈالا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ بہرحال حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے، لہٰذا ان دونوں کے بارے میں بدگمانی یا ان دونوں کی شان میں بد زمانی فابز کا مذہب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان دونوں کا شمار صحابہ اور صحابیات کی فہرست میں ہے۔ ابتدا میں گو ان دونوں کے ایمان میں کچھ تذبذب رہا، مگر بعد میں یہ دونوں صادق الایمان مسلمان ہو گئے اور ایمان ہی پر ان دونوں کا خاتمہ ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہند بنت عتبہ بارگاہ نبوت میں آئی اور وہ یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب میرا یہ حال ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدث ابن ساکر کی ایک روایت ہے کہ یہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نکلے تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ کون سی طاقت ان کے پاس ایسی ہے کہ یہ ہم پر غالب رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا اور قریب آ کر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہم اللہ کی طاقت سے غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور محدث حاکم اور ان کے شاگرد امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ کاش میں ایک فوج جمع کر کے دوبارہ ان سے جنگ کرتا۔ ادھر ان کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے سینوں پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل خوار کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ استغفار کرنے لگا اور عرض کیا کہ مجھے اس وقت آپ کی نبوت کا یقین حاصل ہو گیا کیونکہ آپ نے میرے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے معبود عزا کو کیا کروں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجسا فرمایا تھا کہ تم عزا پر پخانہ پھیر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عزا کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو ساتھ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے معبود عزا کو توڑ ڈالا۔ یہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے اور ابن شام کی روایت یہ ہے کہ عزا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑا تھا۔ بت پرستی کا خاتمہ۔ گزشتہ اوراق میں ہم تحریر کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور دیواروں کی تصاویر کو توڑ پھوڑ کر مٹا کر مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی لعنت سے پاک کر ہی دیا تھا، لیکن مکہ کے اطراف میں بھی بت پرستی کے چند مراکز تھے، یعنی لات، منات، سوا، عزا پر چند بڑے بڑے بت تھے جو مختلف قبائل کے معبود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیج کر ان سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر بت پرستی کے سارے طلسم کو تہس نس کر دیا اور مکہ نیز اس کے اطراف و جانب کے تمام بتوں کو نیست نبود کر دیا۔ اس طرح بانی کعبہ خلیل اللہ علیہ السلام کے جانشین حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مور سے اعلیٰ کے مشن کو مکمل فرما دیا اور در حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور توحید اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو جائے۔ چنانچہ یہ عظیم مقصد بحمد تعالیٰ بدرجات حاصل ہو گیا۔ چند ناقابل معافی مجرمین۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، مگر چند ایسے مجرمین تھے جن کے بارے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ یہ لوگ اگر اسلام نہ قبول کریں تو یہ لوگ جہاں بھی ملیں قتل کر دیے جائیں، خواب و غلاف کعبہ ہی میں کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجرموں میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض قتل ہو گئے۔ ان میں سے چند کا مختصر تذکرہ تحریر کیا جاتا ہے۔ عبدالعزیٰ بن قتل یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیجا دیا۔
کسی بات پر دونوں میں تکرار ہوگی اور اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن یہ بھی ایک نیزہ لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن مسلم فوج کا جلال دیکھ کر کانپ اٹھا اور نیزہ پھینک کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا۔ حضرت سعید بن حریت مخزومی اور ابو البرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر قتل کر دیا۔ حریث بن تزید یہ شاعر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو لکھا کرتا تھا اور خونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ مقیس بن صبابہ اس کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا تھا، یہ بھی خونی تھا۔ حارث بن طلحہ یہ بھی برائی موذی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ قریبہ یہ ابن قتل کی لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھی، یہ بھی قتل کی گئی۔ مکہ سے فرار ہو جانے والے 4 اشخاص مکہ سے بھاگ نکلے تھے، ان لوگوں کا مختصر تذکرہ یہ ہے۔ عکرمہ بن ابی جہل یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا ہے، یہ بھاگ کر یمن چلے گئے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر عکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ام حکیم خود یمن گئی اور معافی کا حال بیان کیا۔ عکرمہ حیران رہ گئے اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا، کیا مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا؟ بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسمی اختر سے چادر گر پڑی۔ پھر حضرت عکرمہ نے خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستیاب پر اس پر بیعت اسلام کی۔ صفوان بن امیہ یہ امیہ بن خلف کے فرزند ہے، اپنے باپ امیہ ہی کی طرح یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی فرما دی اور ایمان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر کو اپنا ماما نایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس ماما لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگی ہنین تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ کعب بن زہیر یہ شیخ جریمہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آ کر مشرف اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں اپنا مشہور قصیدہ بانت سعد پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر مبارک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ان کو 10,000 درہم پیش کیا، یہ مقدس چادر ہمیں دے دو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ وحشی یہی وہ وحشی ہے جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بھی فتح کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے، مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے اپنے چاچا کے قتل کی خونی داستان سنی اور رنج و غم میں ڈوب گئے، مگر ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، لیکن یہ فرمایا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ حضرت وحشی کو اس کا بے حد ملال رہتا تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لشکر اسلام نے اس ملعون سے جہاد کیا تو حضرت وحشی بھی اپنا نیزہ لے کر جہاد میں شامل ہوئے اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ قتلت خیر الناس فی الجاہلیۃ وقتلت شر الناس فی الاسلام، یعنی میں نے دور جاہلیت میں بہترین انسان حضرت حمزہ کو قتل کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ انہوں نے دربار اقدس میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے عرض کیا کہ کیا اللہ مجھ جیسے مجرم کو بھی بخش دے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ گناہ کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ مکہ کا انتظام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا نظم و نسق اور انتظام چلانے کے لیے حضرت صاحب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر فرما دیا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مأمور فرمایا کہ وہ نو مسلموں کو
و احکام اسلام کی تعلیم دیتے رہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ فتح کے بعد کتنے دنوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ 17 دن تک آپ مکہ میں مقیم رہے، اور ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 18 دن آپ کا قیام رہا، لیکن امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ 19 دن آپ مکہ میں ٹھہرے۔ ان تینوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور مکہ سے روانگی کے دونوں دنوں کو شمار کیا ہے، اس لیے 17 دنوں مدت اقامت بتائی ہے، اور ترمذی کی روایت میں مکہ میں آنے کے دن کو تو شمار کر لیا ہے، لیکن کیونکہ آپ صبح کو مکہ میں داخل ہوئے تھے اور مکہ سے روانگی کے دن کو شمار نہیں کیا، کیونکہ آپ سویرے ہی مکہ سے حنین کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے دونوں دنوں کو بھی شمار کر لیا گیا، اس لیے 19 دن آپ مکہ میں مقیم رہے۔ واللہ عالم۔ اس طرح اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا اور آپ کس تاریخ کو مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ امام بہقی نے 13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان، امام احمد 18 رمضان بتایا، اور بعض روایت میں 17 رمضان اور 18 رمضان بھی مروی ہے، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ جنگ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے تاریخ اسلامی۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ صدق اللہ العظیم۔